کہ کنوینئر اور چیئرمین جناب خالد مغل صدیقی بھائی اور سندھ کے گورنر ایم کیو ایم کے نامزد کردہ عوامی گورنر سندھ محترم کامران ٹیسوری بھائی، دیگر سیاسی اکابرین ایم کیو ایم پاکستان سے یا دیگر جماعتوں سے، اور جو عمائدین شہر ہیں مختلف شعبہ اعجاز سے جن کا تعلق ہے، اکیڈمیا سے ہے، قانون دان ہیں، تعلیم دان ہیں، صحافت سے ہے، اور معیشت سے، خاص طور پر تجارت سے اور کاروبار سے تعلق رکھنے والے، پھر میڈیا کے دوستوں، آپ، اور خاص طور پر آئی ووڈ آلسو لائک ٹو acknowledge the presence of the newly arrived Deputy High Commission of the British Deputy High Commission, Mr. Tom Burge. So all of you, I would like to welcome you and would like to say Assalamu alaikum and a very good evening to you all. سب سے پہلے تو آپ سب کی آمد کا یہاں بے انتہا شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی نے خالد مقبول صدیقی بھائی کی ہدایت پر یا مشورے سے جو یہ کراچی کے مستقبل پر کانفرنس یا سیمینار رکھا ہے، جس میں ایک کثیر الجہتی نمائندگی ہے، شہر کے، ملک کے ہر شعبے اور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی ضروری اور نیڈ آف دی آور جسے کہنا چاہیے ایک ایسا قدم ہے. تو میں سب سے پہلے تو خالد مغل صدیقی بھائی کو اور کامران ٹیسوری بھائی کو ان کے اس اقدام پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کروں. یہ انتہائی جو ہے وہ خوش آئند قدم ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے، نیڈ آف دی آور. ناؤ جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں، اور 25 کروڑ عوام جو کہ کراچی سے جن کی زندگیاں اور جن کے روزمرہ کے معمولات جڑے ہوئے ہیں، ہم ان 25 کروڑ پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں. آج ان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں اور ان کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے کراچی کا مستقبل کیا ہونا چاہیے. اور کراچی کے 4 کروڑ عوام تو ظاہر ہے کہ خاص طور پر ہماری توجہ کا مرکز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انتہا ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے، اب کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، سیاسی، آئینی، انتظامی، اب کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے بھی کہ کراچی پاکستان کا واحد قومی شہر ہے، ہر لحاظ سے معاشی طور پر ہے، ترقی کا انجن ہے، معیشت کا مرکز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے، بستا ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. اس لیے یہ انتہائی اہم میں سمجھتا ہوں کہ ایونٹ ہے جو آج آرگنائز ہو رہا ہے. اب مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی جو ایک شناخت ہے وہ میئر کراچی کی تھی، تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جو اختیار اس وقت ہمارے پاس تھا جب میں میئر بنا، اس کے بعد جو ایم کیو ایم کے ایک اور میئر آئے، ان کے پاس مشرف صاحب کے زمانے کا ایک بلدیاتی قانون تھا، اختیار تھا. 4-5 سالوں میں 300 ارب روپے جو آج کے 1500 ارب روپے بنتے ہیں وہ کراچی کو ملے تھے 2003 سے لے کر 2008 تک. یہ 1500 ارب روپے، 300 ارب اس زمانے کے اور آج کے 1500 ارب. کراچی کو ہر سال اگر 300-400 ارب روپے ملے تو یہ پورے پاکستان کو بہت آسانی کے ساتھ اس کی جو ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور جو ریونیو دے رہا ہے اس سے زیادہ ریونیو دے. لیکن اب کراچی جس حال میں ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، جو کام بھی کراچی میں انفراسٹرکچر کا بنیادی مسائل حل کرنے کا ہوا ہے، وہ اتفاق کہہ لیں یہ ایم کیو ایم کے دور میں ہوا. K2 اور K1 کا باقی پانی جو تھا وہ بھی جب ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے میئرشپ میں مجھے ذمہ داری دی گئی اور بلدیاتی وزارت کی ذمہ داری دی گئی، تو K1 کا آخری پانی بھی اس زمانے میں آیا اور K2 کا 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی بھی ہمارے زمانے میں آیا. اس کے بعد پھر ہمارے جو اگلے میئر آئے
ان کے زمانے میں K3 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی بھی اسی زمانے میں آیا. 2008 سے لے کر اب تک 2026 ان 18 سالوں میں کوئی نیا پانی کراچی کو نہیں ملا. میں نے صرف پانی کی مثال دے کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو انفراسٹرکچر کی جو بنیاد ہے, جو جسے کہنا چاہیے کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کراچی ہے, تو کراچی کی معیشت کے لیے اور جو ہے وہ یہاں کی زندگی کے لیے پانی ظاہر ہے کہ بنیادی چیز ہے. تو اب کراچی میں K2 پانی ہماری وساطت سے آیا, K3 ہماری وساطت سے آیا. پھر 2008 کے بعد سے لے کر 2022 تک K4 کے اوپر جو ہے وہ ہماری صوبائی حکومت اور وڈیرے اور جاگیردار بیٹھے رہے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. بالآخر خالد مقبول صدیقی بھائی کی درخواست پر وزیر اعظم پاکستان نے یہ K4 کا 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ دیا انہوں نے وابڈا کو. آج میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, کل خالد مقبول صدیقی بھائی, احسن اقبال جو وزیر منصوبہ بندی ہیں گئے تھے اور K4 پہ جو کام ہوا ہے 75% کام K4 پر ہو گیا. انشاءاللہ سال 2026 کے آخر میں MKM پاکستان اور PMLN مشترکہ طور پر 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو دینے جا رہی ہے. K2 ہم نے دیا, K3 ہم نے دیا, اور انشاءاللہ K4 بھی کراچی کو انشاءاللہ تعالی ہم اور ہماری نگرانی میں ہم دینے جا رہے ہیں. تو یہ بھی کچھ اچھی خبریں بھی ہیں جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں. تو یہ بھی لیکن اس پانی کی تقسیم ایک مسئلہ ہے. جو آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی کا ایک 78 ارب کا منصوبہ حکومت سندھ کے پاس ہے, اسے بھی اسی بلک پانی, تھوک پانی کے منصوبے کے ساتھ مکمل ہونا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا. آخر میں ایک لائٹر سائڈ پہ مجھے بات کہنی ہے کہ جو گورنر صاحب نے بھی کہی کہ ابھی حال ہی میں اہلیان لاہور نے بسنت بنائی ہے, تو تخت لاہور کی بھی اہمیت ہے پاکستان میں. تو جہاں ہم سندھ کے حکمرانوں سے اتنی شکایت کر رہے ہیں 18 سال کی, جی ماس ٹرانزٹ بھی دونوں کوریڈور تیار تھے ہمارے ہاں خالد بھائی. ہاں کوریڈور 1 SNC لو لینڈ ہم دے چکے تھے کینیڈا کی فرم کو, اور جو ڈی ویلیئر ایک تھی امریکہ کی, اس کو ہم نے سیکنڈ کوریڈور دیا تھا, یعنی اورنگی ٹاؤن سے لے کر جو ہے ٹاور تک, اور دوسرا جو ہے وہ سائٹ سے لے کر ٹاور تک, اور دوسرا اورنگی ٹاؤن سے لے کر کینٹ اسٹیشن تک. یہ دونوں ہم تقریباً دے چکے تھے. اس کی فائنل اپروول جو ہے وہ وفاقی حکومت نہیں دی. تو ماس ٹرانزٹ کراچی کا لائٹ ریل, لائٹ ٹرین, اور کہیں انڈر گراؤنڈ, کہیں ایٹ گریڈ, کہیں اوور ہیڈ, یہ سارا منصوبہ ہم بنا چکے تھے, لیکن پھر فائنل اپروول نہیں دی گئی. اس میں ساورن گارنٹی دینی تھی جو کہ ہر منصوبے کی دی جاتی ہے XYZ, لیکن ہمارے منصوبے کی نہیں دی گئی. پھر اسی طریقے سے فائر اسٹیشن, ہمارے زمانے میں ہم نے 10 فائر اسٹیشنز بنائے تھے, پھر ہمارے اگلے میئر نے 5 فائر اسٹیشنز بنائے, تو آج جا کے وہ 30 فائر اسٹیشنز ہیں کراچی میں. اس کے بعد کوئی نیا فائر اسٹیشن کراچی میں نہیں بنا. جو فائر ٹینڈرز آئے ہیں ہمارے دور میں آئے تھے اسپین سے, میرے دور میں, پھر اگلے جو میئر مصطفیٰ تھے, مصطفیٰ کمال, ان کے دور میں آئے, اور پھر وسیم اختر بھائی بھی چائنا سے جو ہے وہ انہوں نے فائر ٹینڈرز جو ہے وہ کراچی کو دیے. تو یہ بھی سارے جو ایون فائر ٹینڈرز بھی ہمارے زمانے میں 18 سالوں میں جو صوبائی حکومت ہے ایک بھی فائر ٹینڈر نہیں اور ایک نیا فائر اسٹیشن نہیں بنا. یہ صرف پرائرٹی میں بتا رہا ہوں کیا ہے, ایک کمپیئر کر کے. تو اسی لیے اب فیصلہ ہونا چاہیے. اب میرے خیال میں enough is enough, and this is a Mayday call, this is an SOS call from Khalid Maqbool Siddiqui bhai, from Governor of Sindh and from the citizens of Karachi for the savior of Pakistan, for the savior of salvage of Pakistan, for the salvage of Karachi. I think this is دی SOS کال, اسے لینا چاہیے. اب کوئی آئینی, سیاسی, انتظامی حل نکلنا چاہیے. خالد بھائی پھر آپ اور گورنر صاحب روشنی ڈالیں گے کہ عارضی اور فوری حل کیا ہو سکتا ہے. پھر ہم نے ایک مسودہ دیا بھائی جو ہمارا آئینی ترمیم کا ہے, 140A کو ہم نے پورا ری انٹرپریٹ کیا, ڈیفائن کیا ہے کہ بلدیاتی مقامی خود مختاری کیا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت ہے آج. یہ ساری چیزیں ہیں, تفصیل سے میرے بھائی بات کریں گے. میں آخر میں سے بھی کہوں گا کہ عالیہ نے لاہور سے یہ کہوں گا کہ بھئی ٹھیک ہے بسنت تمہاری ہے, لیکن یہ یاد رہے کہ پتنگ ہماری ہے. بسنت تمہاری ہے لیکن پتنگ ہماری ہے, اور بس پتنگ کے بغیر بسنت نہیں ہو سکتی, اور کراچی کے بغیر پاکستان کی معیشت نہیں ہو سکتی. معیشت قومی ہے, آپ کی ہے, لیکن ترقی کا انجن کراچی ہے.
اور معیشت کا مرکز کراچی. یاد رکھنا. ایک آخری شعر کراچی کے لیے پڑھ دوں کہ کسی کے حکم پہ نہ ہرگز ناچے گی نہ ناچی ہے. کسی کے حکم پہ نہ ہرگز ناچے گی نہ ناچی ہے. اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے. پاکستان زندہ باد. اہلیان کراچی پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.